الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی وعلی آلہ و صحبہ وسلم۔ سرزمین لاہور کے لیے ایک تاریخی اعزاز و شرف ہے کہ یہاں پر ختم صحیح البخاری کے عنوان سے منہاج یونیورسٹی میں ایک تاریخی اجتماع انعقاد پذیر ہو رہا ہے، جس کے محرک شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اطال اللہ حیاتہ ومتعنا اللہ تعالی بطول بقائہ، ان کی ذات گرامی ہے اور علوم الحدیث سے مناسبت رکھنے والے تمام مکاتب فکر کے اہل علم جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا جو ذاتی ذوق ہے علم الحدیث کے حوالے سے وہ عصر حاضر میں غیر معمولی بھی ہے اور بے مثل و بے مثال بھی ہے۔ اس کے لیے جو ان کی خدمات ہیں اور جو ان کا کام ہے وہ جنہوں نے دیکھا ہے وہ بڑی آسانی سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور جو کام ابھی ان کے بہاف پہ ہو رہا ہے، جاری ہے، وہ کام جب سامنے آئے گا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ علم الحدیث سے مناسبت رکھنے والا کوئی بھی شخص وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارے زمانے میں وہ اس کے اہل ہیں کہ ان کو حجت المحدثین کہا جائے۔ تو گرامی قدر احباب، آپ جانتے ہیں، علوم الحدیث کے طلباء جانتے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادھم رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب علم الحدیث کا کوئی طالب علم صرف حرکت میں آتا ہے اور قدم اٹھاتا ہے، کہیں چلتا ہے، تو اللہ اس کے ہر قدم کی برکت سے اس شہر کی کسی بلا کو ٹال دیتا۔ آج آپ کے قدموں کی ہر چاپ اور آہٹ کو سلام ہے۔ آپ جو علوم الحدیث کے طالب علم ہیں، آج قدسی اپنے پر لیے منتظر ہیں کہ کس کے پیروں کے نیچے بچھایا جائے۔ تو یہ کریڈٹ گوز ٹو ڈاکٹر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہ انہوں نے آج علم الحدیث کے طالب علموں کی روحوں کو خوش کر دیا۔ نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حساسیت خود اپنے حدیث و کلام کے لیے ہے، کبھی اس پہ بھی آپ نظر رکھیں تو اس مجمع کی عظمت کو اور چار چاند لگتے آپ کو نظر آئیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ کہیں فرمایا، من یقل انی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا ہے؟ یہ حفاظت ہو رہی ہے، یہ سد و ذرائع ہو رہا ہے، اور کہیں دعائیں دی جا رہی ہیں، ندر اللہ عمرا سمع مقالتی، اللہ حشاش بشاش رکھے، تر و تازہ رکھے اس کے چہرے کو جو میرے کلام کو سنے، پھر فحافظہا، پھر اس کو محفوظ کرے، واداہا کما سمع، پھر اس طرح آگے پہنچا دے جیسے اس نے سنا تھا۔ اسناد عالی کا حصول علم الحدیث میں ہمیشہ یہ ٹاپ پرائرٹی رہا ہے، اور سند عالی کا حدیث میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صاحب حدیث سے قریب تر ہو جائیں اور کم سے کم واسطوں سے جڑ جائیں اس مرکز علم و عرفان کے ساتھ اور اس منبع ایمان کے ساتھ۔ تو آج کی اس مجلس کا میں جو حاصل سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، ایک جملہ محدثین میں بولا جاتا ہے مسند وقت، ایک کو کہتے ہیں مسند عصر، اور امام سیوطی نے اپنے شیخ کے لیے لکھا ہے مسند الدنیا،
آج مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسند الدنیا کی مجلس میں پہنچا دیا ہے، اور اللہ کرے کہ ہم ان سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔